لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا الحق بالحق وبالقاسم محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام، میں آپ کے سامنے سید احترام حسین ایڈوکیٹ کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کے سب سے پہلے سورے کی سب سے پہلی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوند عالم ہو رہا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے گھر، ایسے خاندان میں پیدا کیا کہ ہم امت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے۔ ہم جتنا فخر کریں، جتنا اللہ کا شکر ادا کریں، کم ہے کہ ہمیں وہ چیزیں، کوششیں نہیں کرنی پڑیں کہ جس کی وجہ سے مجھے اسلام تک پہنچنا تھا۔ اس کائنات میں ہمارے نبی سے بہتر انسان کوئی اور نہیں ہے۔ اس کے سلسلے سے ریسرچیں ہوئیں، باتیں ہوئیں، اور اس بات کو عیسائیوں نے، یہودیوں نے، دیگر قوموں نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو سب سے اچھے اور سب سے بہتر انسان ہمارے حبیب ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔ ہمارے پاس ہدایت کے لیے قرآن جیسی کتاب ہے، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اور ہم نے یہ طے کیا، جب میں حج کر کے لوٹا تو میں نے یہ طے کیا کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ اب مسلمانوں کے بیچ میں جو بھی کام ہوگا وہ اتحاد کا ہوگا۔ ہمارے سنستھان میں، پیغام محمد صلی اللہ علیہ سنستھان میں جو باتیں ہوتی ہیں، جو لوگ جڑے ہیں، اس میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو دیگر شہروں سے، دیگر قصبوں سے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایک پابندی ہے یہ کہ ہمارے یہاں کسی فرقے کی کوئی بات نہیں کر سکتا، کسی عقائد کی بات نہیں کر سکتا۔ جو بھی بات ہوگی وہ ہمارے لیے وہ صرف اتنی سی بات ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارے نبی ایک ہیں، تو ہم میں کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج جو موجودہ پریشانیاں ہیں زمانے میں، وہ ہم سبھی مسلمانوں کے مسائل ایک ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک رہنا پڑے گا اور ایک آواز بن کر کے اپنی آواز کو بلند کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے کوشش ہماری ہو رہی ہے، ہمارے سنستھان کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس میں بحمد اللہ پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں اور مولانا ہیں، تمام سے ایسے افراد ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں، اور کوشش جاری ہے۔ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی اس کائنات کے سب سے بہتر انسان ہیں۔ انہوں نے اسلام پھیلانے سے پہلے 40 سال کی عمر تک اپنے کریکٹر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا۔ مکے میں تمام سے ایسے انسان تھے جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، تمام سے ایسے لوگ تھے جو حضور کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، دیانتدار کہتے تھے، اور سچا کہتے تھے۔ یہ کریکٹر تھا ہمارے حبیب کا، یہ ہمارے رسول کا کریکٹر تھا کہ انہوں نے پوری مکے میں یہ چیز ثابت کیا کہ کریکٹر کیا چیز ہوتی ہے، انسان میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک واقعہ ہے جو ہم اور آپ اکثر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ ایک بڑھیا تھی، حضور کے اوپر جب وہ اس گلی سے نکلتے تھے تو وہ کوڑا پھینکتی تھی، اور برابر حضور نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اس گلی سے نہ نکلے ہوں، اور وہ بھی انتظار میں اپنے بیٹھی رہتی تھی چھت پہ کہ جب حضور نکلیں تو ہم کوڑا پھینکیں۔ یہ اس کی نفرت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے
یہ اسلام سے اس کی نفرت تھی، لیکن ہمارے حضور برابر نکلتے رہے۔ ایک دن جب آپ نکلے تو آپ کے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس چھت سناٹا ہے، کوئی ہے نہیں۔ آپ نے پوچھا پڑوسیوں سے کہ اس پہ ایک عورت رہتی تھی، ایک معزمہ رہتی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ بیمار ہے۔ آپ ان کے گھر پہ گئے، جو جیسے ہی اس نے دیکھا حضور کو، اس نے کہا محمد آج تم آئے ہو ہم سے بدلہ لینے، جب ہم آج بستر پہ لیٹے ہیں؟ کہا نہیں، ہم آپ سے بدلہ لینے نہیں آئے ہیں، ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں، آپ کی خیریت پوچھنے آئے ہیں، آپ بیمار ہیں، اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ہماری پیسے کی، روپے کی، دوائی علاج کی، تو آپ ہم سے بتائیں۔ تو اس نے کہا ہم تو آپ سے اتنی نفرت کرتے تھے اور آپ ہمارے لیے یہ سب چیزیں کہہ رہے ہیں۔ کہا نہیں، ہم اللہ کے نبی، ہم انسان ایسے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اگر دشمن بھی ہے اور اگر وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کی جائے۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھا۔ تو معزز حاضرین، ہمیں حضور کے پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ ہم اپنا کریکٹر ایسا پیش کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو کہیں یہ ایماندار قوم کے لوگ ہیں، ہمیں دیکھیں تو کہیں یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ دیانتدار لوگ ہیں۔ تو جب ہمارا کریکٹر بڑھیا ہوگا تو ہم پہ لوگ، جو نفرت کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ نفرت نہیں کریں گے۔ اور ہمیں اپنی محبت کا پیغام دینا ہے، اپنے حضور کے راستے، بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمیشہ اس پہ چلیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، آج آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضور کا پیغام کا ایک چیز اپنائیں اپنی زندگی میں، انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اور وہ یہ چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک چیز اپنا لیں کہ غصہ چھوڑ دیں۔ اور اسلام نے اسے غصے کو حرام قرار دیا ہے، اور آپ غصہ چھوڑ دیں، آپ کا گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، باہر کا ماحول اچھا ہو جائے گا، آپ کے گھر کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے، باہر کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو آج سے ہماری گزارش آپ سبھی لوگوں سے ہے کہ آج سے اپنی زندگی میں اس چیز کو اپنائیں کہ ہمیں غصہ نہیں کرنا ہے، چاہے جتنی تلخ بات ہو، چاہے اتنی بری بات ہو، کسی کی بھی ہو، اپنوں کی ہے، غیروں کی ہے، ہمیں جواب پلٹ کے نہیں دینا ہے، ہمیں اس سے محبت سے پیش آنا ہے اور غصہ نہیں کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ جس دن اس چیز کو اختیار کر لیا، غصہ کرنا چھوڑ دیا، بہت بہتر سے بہتر آپ کے سامنے چیزیں سامنے آئیں گی۔ آپ سے چھوٹے بھی پیار کریں گے، آپ کے بڑے بھی آپ سے پیار کریں گے، غیر بھی محبت کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔